الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن ثناؤه كما كان عبده بعد اصطدام بسطه بالمختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کہ اس بابرکت دن کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماہ رمضان رخت سفر باندھ کے کوچ کرنے کو ہے، اس کے آخری ایام اور آخری لمحات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج جمعۃ المبارک اس ماہ مبارک کا آخری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کے پہلے مخاطب جو تھے، قرآن نے سب سے پہلے جس کو خطاب کیا وہ عرب کے لوگ تھے. تو پہلے مخاطب قرآن کے اہل عرب تھے، اور اہل عرب کو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی قادر الکلامی پہ بڑا ناز تھا، اور سائنسی حقائق کائنات کے جو صدیوں پہلے قرآن نے بیان کیا، عربوں کی سمجھ سے بالاتر تھے، لیکن عربوں نے قرآن کے اس علمی اعجاز کی آفرینیوں کے نہ تہ تک پہنچ سکے، باوجود اس کے کہ وہ قرآن حکیم کے ان کے دلوں میں اس کی حیرت، اس کا دبدبہ، اس کا رعب بیٹھا ہوا تھا. قرآن کریم نے آج دنیا میں جو ہے وہ واحد کتاب ہے، پوری دنیا میں ایک سی پائی جاتی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. قرآن نے کہ پہلے مخاطب اہل عرب تھے، ان کو اپنی زباندانی پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پہ ناز تھا. تو قرآن کے پہلے مخاطب وہی تھے، تو قرآن نے پہلے ان کو مخاطب کیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں، پہلا چیلنج یہ تھا، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ قرآن جیسی. تم 10 صورتیں لے کر پھر اور آسانی کر دیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ اگر قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. اور تخفیف کر دی، آپشن اور کم کر دیا
کہ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، 10 صورتیں چھوڑو، ایک صورت اس کی مثل لا کے دکھا۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نہ صرف ایک صورت بلکہ جتنے بھی تمہارے حواری مواری ہیں، معاونین ہیں، تم لوگ مل کر بیٹھ جاؤ اور اپنے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایک نہیں، تم ایک جماعت کی شکل میں سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، قرآن کی مثل ایک صورت بھی لا کے دکھا دو۔ اور 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ چیلنج موجود ہے، 1400 سال بعد بھی آج کوئی اس کی مثل نہیں لا کے دکھا سکا۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے۔ تو اس وقت عرب کو اپنی عربی دانی پر، اپنی زبان دانی پر، فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، پہلے مخاطب وہ تھے، قرآن نے انہیں چیلنج کیا۔ چنانچہ ان میں سے ولید بن مغیرہ قرآن کا سخت دشمن تھا یہ، اور عتبہ بن ربیعہ یہ قرآن کا سخت دشمن تھا، ابو جہل یہ قرآن کا سخت دشمن تھا، اخنس بن شریک یہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، سخت مخالفت پہ تھے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے نوافل وغیرہ میں، تو اس وقت جو ہے ظاہر بات قرآن نازل ہوا، آج ہمارے ہاں جیسے ایکٹیویٹی موبائل کی ہے نا، جب قرآن نازل ہوا تو بچہ ہر فرد رات کو قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے میں دن کے دروازوں سے میں لوگوں کے گھروں کو نہیں پہچانتا، رات کے تلاوت کلام پاک کی تلاوت کے انداز سے لوگوں کے گھروں کو پہچانتا ہے۔ یہ تھا۔ اور سیرت میں آتا ہے کہ رات کو جس طرح شہد کی مکھی بھن بناتی ہے، اس طرح رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز جو ہے وہاں مسلمانوں کے در و دیوار سے آیا کرتی تھی۔ تو بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، اب یہ بڑے بڑے دشمنان اسلام، عتبہ، ولید، ابو جہل، اخنس، یہ کیا کرتے، چپکے چپکے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے جاتے۔ مخالف ہیں، سب دشمن ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن نکلا اس کی تاثیر، اثر یہ تھی، ان کے اوپر اثر کر گئے، اور ان کو بھی رہا نہیں جاتا تھا بغیر سنے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ چپکے چپکے نکلے، راستے میں ایک دوسرے کو ٹکر گئے، ہاں بھائی تم کہاں؟ کہا بس ایسے ہی آئے۔ دوسرے دن پھر پہچان لیا، جان لیا، کہا کہ اب دیکھو ہم تو سب سے بڑے کٹر دشمن ہیں نا، اگر ہم سننے کے لیے آئیں گے مخالفت کیسے کریں گے، لوگوں کو قرآن کی دشمنی پر کیسے آمادہ کریں گے، لہٰذا کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ پھر دوسری رات کو پھر جمع ہو گئے، پھر پکا ہے کیا کہ اب نہیں آئیں گے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ دشمن کو بھی گرویدہ کر لیتا ہے۔ تو انہی دشمنوں میں سے ولید بن مغیرہ قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اور بڑا قادر الکلام تھا، اور اس کی قادر الکلامی کی پورے عرب میں دھوم مچی تھی۔ ابو جہل چاہتا تھا کہ اس کی زبان سے، کیونکہ یہ فصیح و بلیغ ہے، قرآن حکیم کے خلاف کچھ کلمات نکلوائے، چنانچہ اس نے اصرار کیا ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہ دیکھو تم جو ہے تمام جو زباندانی کی اصناف سخن ہیں، زباندانی کی تمام جو زباندانی کی اقسام ہیں اس سے تم واقف ہو، اصناف سخن سے واقف ہو، تم سے زیادہ کوئی زباندان نہیں ہے، لیکن تم جاؤ جو ہے مقابلہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ۔ اس نے کہا، ولید بن مغیرہ نے قسم کھائی، خدا کی قسم
میں تمام اقسام سخن جانتا ہوں، تمام زبان دانی کے قسمیں جانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اس کلام میں، قرآن کے اندر ایک عجیب مٹھاس ہے، حسن و جمال اس پہ سایہ کیے ہوئے ہے، اس کا اوپر والا حصہ روشنی بکھیر رہا ہے، نیچے والا حصہ تجلی ریز ہے۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی، یہ غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ قرآن غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے نیچے آتا ہے، اس کی مخالفت کرتا، وہ پس کے رہ جاتا۔ یہ کہا اس نے، یہ اپنے کمنٹس پاس کیے۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ، یہ بھی کٹر دشمن تھا، مخالف تھا۔ اس وقت کے جو علوم و فنون تھے، وہ جادوگری تھی، کہانت تھی، شاعری تھی، تو عتبہ بن ربیعہ اس کا یکتئ روزگار تھا۔ تو اس نے جو ہے، اس کو بھی پھر بھیجا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو اور ان سے کچھ بات کرو، لالچ دو ان کو، انہیں لالچ دو کہ یہ جو ہے اسلام کی دعوت سے پھر جائیں، چھوڑ دیں، دین کی طرف لوگوں کو نہ بلائیں، اسلام کی تبلیغ نہ کریں۔ یہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے۔ جب وہ گفتگو ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور جب فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہ جب آیت مبارکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس کا ترجمہ یہ ہے، پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرمائیے، میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے، میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و سمود کی کڑک کی مانند ہلاکت خیز ہوگی۔ جب یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو عتبہ کانپ اٹھا، کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور رحم کی التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحم فرمائیے، آپ جو ہے اس تلاوت کو روک دیجئے، اس کا اثر، اس کا روب، اس کا دبدبہ قوم عاد، قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا، ان پہ جو کڑک آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اس کی تاثیر، اس کا روب، اس کا دبدبہ اس دشمنی اسلام پر ہونے لگا، اور یہ گھبرا گیا، اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کو یہی روک دیجیے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے، جب اپنی قوم سے پھر کے پاس گیا تو اپنی قوم سے کہا، محمد نے میرے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام پیش کیا ہے جس کی مثل میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ان کا جواب کیسے کہوں گا، کس طرح دے سکوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کو اس وقت کی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا۔ تو یہ فصاحت و بلاغت اس دور کے لوگ جو ہے، جن کو جو آج 1400 سال پہلے قرآن نے سائنسی حقائق بیان کیے تھے، سائنسی حقائق کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، فصاحت کی، بلاغت کی، زبان دانی کی، قادر الکلامی کی سوجھ بوجھ تھی۔ قرآن نے اس زمانے میں ان کو ان کے اعتبار سے چیلنج کیا کہ اس کی مثل 10 صورت لاؤ، اگر 10 صورت بھی نہیں لا سکتے تو ایک صورت بھی لا کے دکھاؤ۔ تو وہ موجودہ دور میں جو براہ راست مخاطب تھے، وہ اس کی مثل لانے سے قاصر رہے، نہیں لا سکے، وہ بھی عاجز آ گئے۔ اور قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی خوبی ہے، وہاں وہ عاجز آ گئے۔ آج قرآن جو ہے یہ دنیا کے سامنے اپنی 1400 سال پہلے جو نازل ہوا تھا اسی حالت پہ آج بھی موجود ہے، اسی حالت پہ آج بھی موجود ہے۔ آپ بہت سے مذاہب ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان کی اپنی اصل حالت نہیں ہے، آج وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ سردست اس وقت
جو دنیا میں موجود ہیں، عیسائی اور یہودی، انجیل اور تورات کے ماننے والے، تو یہ بھی اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اتنا رد و بدل کر دیا، اس کے اندر اتنی تحریف کر دی کہ وہ اپنی اصل حالت پہ موجود نہیں ہے آج بھی۔ اور دو زمانہ ایسا گزرا یہودیوں پہ، تاریخ گواہ ہے، جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو چن چن کر اپنے ملک لے کر گئے، ان کو قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا، اور جتنے بھی تورات کے نسخے تھے تمام نسخوں کو جلا ڈالا، تمام نسخوں کو جلا ڈالا۔ تقریباً بنی اسرائیل پر 1 صدی ایسی بھی گزری، 1 صدی ایسی بھی گزری کہ روئے زمین پر تورات کا وجود نہیں تھا، ایسا وقت گزرا۔ پھر بعد میں آئے، ان کو جو ہے عہد نامہ قدیم لکھتے گئے، مختلف اینگل سے لکھا، ادوار سے لکھا، اور بہت سی چیزیں ایسی اس میں شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد سے، تو وہ بھی آج اپنی اصلی حالت پہ موجود نہیں ہے۔ انجیل کو لے لیجیے، انجیل کے ساتھ بھی یہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ انجیل آج دنیا میں اپنی اصل حالت میں بھی نہیں ہے، اور اس کی جو زبان تھی آرامی زبان تھی، انجیل کی جو زبان تھی آرامی زبان تھی۔ آج پوری دنیا میں یہ زبان کا نام و نشان بھی نہیں۔ پھر آرامی زبان سے عبرانی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو آج دنیا میں جہاں کہیں بھی انجیل بائبل موجود ہے، وہ جو ٹرانسلیٹ ہے عبرانی زبان، آرامی زبان کا ٹرانسلیٹ ہے، اس ٹرانسلیٹ، اس ترجمہ شدہ کا نسخہ جو موجود ہے وہ سب جگہ موجود ہے، تو اس کی اپنی زبان بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کے اندر جو ہے بڑی رد و بدل کر دی گئی، یہاں تک کہ جو موجودہ انجیل ہے خود عیسائیوں کے کمنٹس ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لکھی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد لکھی گئی ہے، اور بے شمار انجیلیں ہیں، بے شمار انجیل کے نسخے موجود ہیں، جس میں سے 4 کو جس کو اہل کلیسا نے معتبر کیا اسی کو معتبر کہا جا رہا ہے، باقی اور انجیلوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ مختصر ہے جو میں آپ اس کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور قرآن 1400 سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی آج، اور کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں، عربی زبان میں نازل ہوا۔ پوری دنیا کے اندر عربی سمجھنے والے، بولنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور اس کی زبان بولنے والے موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حالانکہ آپ کوئی بھی زبان میں اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 100 سال کے بعد زبان میں چینجنگ آ جاتی ہے، 100 سال کے بعد زبان میں چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، اور اسی عربی زبان میں جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی آج بھی پوری دنیا میں وہی موجود ہے۔ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو؟ پھر آپ یہ دیکھیے، دنیا کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کے ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے، شرق سے لے کے غرب تک۔ آپ بتائیے، ہم اپنی مسجد کو لے لیں، یہاں پہ بھی ہے، ہم میں سے کتنوں کو عربی آتی ہے؟ ہم میں سے کتنوں کو عربی آتی ہے؟
لیکن یہ قرآن کی تاثیر ہے، عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی لیکن قرآن پاک کو غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن، حرم میں مکہ ہو، حرم مدینہ ہو، شرق ہو، غرب ہو، جہاں پہ بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے عربی زبان میں کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اردو زبان میں، ایران میں پرشین زبان میں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں فرانس میں ڈچ زبان میں، عربی میں عربک زبان میں، چائنا میں چائنیز زبان میں، جاپان میں جاپانیز زبان میں، ایسا نہیں۔ دنیا کے اندر جس بھی زبان کا بولنے والا ہو وہاں جو تلاوت کی جائے گی، پڑھا جاتا ہے قرآن کو عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اس زبان کو بھی محفوظ فرما لیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے جب قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یک بار نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا نجمن موقع مناسبت کے اعتبار سے نازل ہوا۔ اب بتائیے، اور پھر جب قرآن نازل ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کی بھی حفاظت فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات وہ ذہن میں بیٹھ جاتی، یاد ہو جاتا۔ پھر مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں تھیں، جو کاتب وحی تھے ان کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے، فرماتے تھے لکھو یہ قرآن نازل ہوا۔ پھر دیکھیے مختلف ادوار میں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ فلاں آیت فلاں سورت کی ہے، فلاں آیت کے بعد ہے۔ اب بتائیے، آسان کروں میں آپ کو، بتائیے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اور سب سے پہلے نازل کیا ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیے اب سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ علق، اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا وہ 30ویں پارے میں، تو اس کی ترتیب اب یہ 30ویں پارے میں کیوں کیسے، یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی موقوفی ہے، اس میں بھی کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا، آیت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آیت فلاں سورت کی فلاں سورت کے بعد ہے، یہ آیت فلاں سورت کی فلاں سورت سے پہلے، اس کو اس طرح تحریر کر دیا۔ تو آج تک جو ہے ہمارے درمیان قرآن موجود ہے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑے عالم اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ گزرے ہیں، یہ حیدرآباد دکن کے تھے، لمبی عمر پائی ہے، محقق، بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جرمن میں وہاں کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک شعبہ قائم کیا گیا کہ دنیا کے اندر جہاں پر انجیل موجود ہے اس کے نسخے بیان دیکھے جائیں کہ اس میں کیا اختلاف ہے، اس کو دیکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تقریباً 3 نسلوں تک اس پہ کام ہوا اس طریقے سے۔ کہتے ہیں 1933 کے اندر پیرس یونیورسٹی کے اندر جو اس کے 30 وائس چانسلر تھے ان سے بات ہوئی ہے، یہ خطبات بہاولپور کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ایک ادارہ قائم ہے جرمن میں یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے پہلے تحقیق کی، انہوں نے پہلے انجیل کے بارے میں تحقیق کی، مختلف دنیا کے نسخے اٹھائے، کہا اس کے اندر 2 لاکھ کے قریب اختلاف روایات موجود ہیں، 2 لاکھ کے قریب، یعنی ایک کتاب دوسری کتاب سے میل نہیں کھا رہی، ایک میں اس مقام پہ کچھ لکھا ہوا ہے، دوسرے میں کچھ لکھا ہوا ہے، تیسرے میں کچھ لکھا ہوا ہے، چوتھے میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس طرح 2 لاکھ نسخے تھے، 2 لاکھ میں کچھ لکھا ہوا۔ کہا پھر دل میں بات آئی، ہم نے اپنی انجیل دیکھی، مسلمانوں کے قرآن پاک کے نسخے کو دیکھا، کہا
42,000 نسخے جمع کیے گئے، 42,000 نسخے۔ ابتدائی رپورٹ جو نکلی تو وائس چانسلر نے ڈاکٹر حمید اللہ سے کہا، پھر جنگ عظیم ہو رہی تھی وہاں، اس ادارے پہ بم گرا دیا گیا، لیکن ابتدائی رپورٹ جو قرآن پاک کے لیے تھی کہ 42,000 نسخے جمع کیے گئے، وہاں پہ کہیں پر اختلاف روایات نہیں پائی گئی۔ اختلاف روایات، کتابت کی تو غلطی پائی گئی، روایات کی غلطی نہیں پائی گئی۔ مثال کے طور پہ غلطی کیا پائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بعض جگہ رحیم نہیں ہے، بعض جگہ لکھنے والے رحیم بول گیا۔ اگر ایک میں یہ غلطی ہے، باقی 42,000 کے اندر کہیں پہ یہ غلطی نہیں پائی گئی۔ اس میں کیا غلطی آئی؟ بعض دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم 2 دفعہ لکھ دیا، تو یہ کہہ رہے لکھنے والے کی غلطی تھی، لیکن کہیں ایسا نہیں تھا ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو، دوسری جگہ کچھ لکھا ہو، دوسری جگہ کچھ لکھا ہو، چوتھی جگہ کچھ، کہا ایسا کہیں نہیں ہوا، کتابت کی تو غلطی تھی، اختلاف روایت نہیں تھی۔ کہا ہم حیران اور پریشان تھے کہ اتنی صدیاں گزر گئے، قرآن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس لیے دنیا کی یہ واحد کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ تو یہ ہے قرآن، اس کی حقیقت ہے۔ آج قرآن سے وابستہ ہو جائیں، آج یہ کتاب کو نہیں کوئی ختم کر سکتا، اگر اسی تعلیمات کو ہم فالو کریں گے، قرآن کو جو عمل کرے گا وہ قرآن کی طرح بھی باقی ہو جاتا ہے، اس کو بھی کوئی ختم نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر اعلان نبوت کی، دنیا جہاں کے فلسفے اپنی طرف تھے، جو ترقی دی مسلمانوں کو وہ قرآن دی، جو ترقی ہوئی مسلمانوں کی وہ قرآن کے ذریعے ہوئی، اور کچھ نہیں تھا۔ مختصر بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے اگر آپ کا آج ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں ملک کا بڑا تجربہ ہے، ہم قرآن پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ چل رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، ایران کے پاس 1000 سال کا تجربہ تھا، دنیا کی سپر پاور تھی۔ روم کے پاس کئی سال کا تجربہ تھا، تہذیب تمدن روم کے اندر تھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے منطقی وہ روم کے پاس تھے۔ یہاں مسلمانوں کی کیا قبائلی زندگی، خانہ بدوشوں والی زندگی گزار رہے تھے عرب کے لوگ، لیکن وہ تجربہ، وہ تہذیب تمدن پر غالب کیا رہا؟ قرآن غالب رہا، کیونکہ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو آج بھی اگر جب قرآن اپنی دلائل، اپنی حقائق کے ساتھ موجود ہے، آج بھی قرآن پہ عمل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو زوال پہ نہیں جانے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو ترقی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے، قرآن کو سمجھنے کا ٹھیکہ بنا رکھا ہے۔ عجیب لوگ، یہ تو ویسے ہی بات ہے، ہم یہ کہیں بھائی ڈاکٹروں نے میڈیکل کا ٹھیکہ بنا لیا، ایک کامن سینس بات ہے، بھائی جو MBBS ٹیک پڑھے گا اسی کا کام ہے ڈاکٹری کرنا، جو انجینئرنگ کرے گا اسی کا کام ہے انجینئرنگ کرنا۔ ابے بھائی مولوی کون ہوتا ہے؟ جو 8 سال 12 سال قرآن و حدیث میں لگاتا ہے، تو دنیا کا اصول ہے، جو جس میں محنت کرتا ہے اسی کی رائے اس میں مانی جاتی ہے۔ تو مولوی بھی جب مولوی بنتا ہے 8 سال 12 سال لگاتا ہے تو بھائی اس کی مانی جائے گی۔ کہتے ہیں بھائی قرآن سے ہم براہ راست، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام عربی جانتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منشا کیا ہے، ہمیں سمجھا دیجیے۔ کبھی اپنی عربی دانی پہ ناز کرتے ہوئے صحابہ کرام نے قرآن کو نہیں سمجھا، جب بھی آیت مبارکہ نازل ہوتی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی و مفہوم سمجھا دیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں ہم سب کو بائی پاس کر کے قرآن کو سمجھ لیں گے،
ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کو چھوڑ کے تجھے سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا؟ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون. قرآن بعض کو گمراہ کر دیتا ہے، قرآن بعض کو ہدایت دے دیتا ہے. اب بتائیے، قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے بعض گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت پر آ جاتے ہیں. سوال یہ، قرآن پڑھ کے گمراہ؟ جی، جو قرآن کو اپنی عقل، اپنی دانش پہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، علماء کو بائی پاس کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن اس کو گمراہ کر دیتا ہے. جی آج یہ کہتے ہیں کہ کیا بھائی یہ ہے طریقہ چلا آیا ہے صحابہ کرام سے لے کر آج تک کہ ہم صحابہ کرام، تابعین کرام کی روشنی میں قرآن کو سمجھتے ہیں. تو جو بھی آئے گا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے وہ گمراہ ہو جائے گا. اور آج ایک بہت بڑا فتنہ پرویز ہے انکار حدیث کا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے. اچھا، حدیث کو نہیں مانتے نا، تو اگر حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن کو قرآن بھی نہیں مان سکتے. قرآن کا قرآن ہونا ہمیں پتہ کس سے چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر حدیث کو نہیں مانو گے تو قرآن بھی نہیں مان سکتے. اس لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے قرآن کو قرآن ہونے کا. وما هو علی الغیب بضنین. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. تو اس لیے قرآن، اگر حدیث کو بائی پاس کرو گے قرآن کا قرآن ہونا مشکل ہو جائے گا دوستو. تو یہ قرآن ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک ہلکی سی بات اور دیکھیے، قرآن سے سکون کیسے ملتا ہے. آج ہم بہترین لگژری گھر میں رہ رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں ہم. ذرا اس وقت یہ بھی دیکھا کرو، فلسطین کے بچوں کی، جوانوں کی کلپیں آتی ہیں نا، وہ ذرا دیکھو کس طریقے سے مصیبت آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ بچہ اس کی تلاوت کر رہا ہے، بچہ کہ ہم آزمائے جائیں گے. جہاں جہاں صبر کا ذکر آیا وہ بچے جوان بوڑھے ان آیتوں کو تلاوت کر کے اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے. یہ ہے قرآن کی تاثیر. کبھی اس طرح تو پڑھ کے دیکھو قرآن کا اثر کیا ہے. آج کے فلسطینیوں سے پوچھو کہ وہ کس طرح سب کچھ اجڑ گیا ہے لیکن قرآن کو سینے سے لگا کے اللہ سے لو لگائے. وہ سکون تو آج ہمارے ہاں بھی نہیں ہے جو سکون ان کو گھر بار تباہ ہونے کے بعد ملا ہوا ہے. وہ سکون آئیے ان سے تو پڑھ. کل ایک کلپ آئی تھی، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پک رہا ہے تو کہ فَإِنَّ الْعُسْرَ کیا ہے، وہ صلاۃ و سلام کا ہے نا کہ ہر تنگی کے بعد ڈبل آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت دینے والا ہے. یہ صلاۃ و سلام کے جو ہے اشعار وہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بچے آپس میں وہ پڑھ رہے ہیں اور بھوک کی شدت کا جو ہے وہ تریاق کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے دوستو، یہ طریقہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا نا تو احد کہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے. عرب کی سرزمین پر قدم تو رکھ کے دیکھیں تو فرماتے ہیں جب میں احد کہتا اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ وہ ہے ہلاکت. تو ان بچوں سے سیکھے کس طریقے سے قرآن سے صبر اور قرآن سے اپنے اندر حوصلہ ہمت لایا جاتا ہے. یہ ان بچوں سے سیکھے. آج ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے تو ہم قرآن سے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں.